بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ زبردست معرکہ درپیش تھا۔ تلواریں چمک رہی تھیں۔ نیزے اور بھالے بجلی کی تیزی سے ادھر سے ادھر آر پار ہو رہے تھے۔ ایسے میں کافروں کے لشکر سے بنو سہم کا ایک نامی گرامی جنگجو عاصم بن ابی عوف چلاتا ہوا آگے آیا۔ یہ شخص بہت ڈیل ڈول والا اور خوفناک چہرے والا تھا۔ اس میں درندگی تھی، غیظ و غضب تھا۔ منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا غرور سے لبریز لہجے میں بولا، اے قریش کے گروہ، اس شخص سے ہرگز ہاتھ نہ روکنا جو قبیلوں میں پھوٹ ڈالنے والا ہے۔ آج میں اسے مار ڈالوں گا یا خود اپنی جان دے دوں گا۔ اس بدبخت کا اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور یہ میدان تھا بدر کا۔ مسلمانوں کی مشرکوں سے پہلی اہم ترین جنگ ہو رہی تھی۔ 313 مسلمان، جن کے پاس ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، 1000 کفار قریش سے لڑ رہے تھے۔ کفار ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ ایسے میں اس بدبخت نے یہ الفاظ کہے۔ اس کے الفاظ سن کر لشکر اسلام کی صفوں میں سے ایک صاحب نکلے۔ ان کے سر پر سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی تھی۔ یہ تیزی سے عاصم بن ابی عوف کی طرف جھپٹے۔ قد و قامت کے لحاظ سے ان کا عاصم بن ابی عوف سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور اور کم ڈیل ڈول کے مالک تھے، لیکن ان میں ایمان کا جوش بہت تھا، بازوؤں میں طاقت تھی۔ یہ بھی بجلی کی تیزی سے عاصم بن ابی عوف پر حملہ آور ہوئے، تلوار کا بھرپور وار کیا اور ایک ہی وار میں اسے خون میں نہلا دیا۔ ادھر وہ گرا، ادھر ایک مشرک تیج کی طرح ان کی طرف آیا۔ یہ معبد بن وہب کلبی تھا۔ اپنی تلوار لہراتے ہوئے اس نے بھی ان پر وار کیا۔ یہ فوراً دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس طرح معبد کا وار خالی گیا۔ اب انہوں نے اس پر پے در پے کئی وار کیے، لیکن کوئی وار کارگر نہ ہو سکا۔ تاہم ان کے تابڑ توڑ حملے نے اس پر بوکھلاہٹ طاری کر دی۔ حواس باختہ ہو کر بھاگا اور ایک گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ ان صاحب نے اس کا پیچھا کیا اور خود بھی گڑھے میں کود گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بچاؤ کرتا، انہوں نے اسے دبوچ لیا اور ذبح کر دیا۔ معرکہ بدر میں اس انداز سے شجاعت دکھانے والے یہ صحابی حضرت سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن اس نام سے انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، اور ان کی کنیت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے خاندان سعدہ سے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ خاندان اہم حیثیت والا تھا۔ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی خاندان سے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مدینہ منورہ کے جانبازوں میں ہوتا ہے۔ ابھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یثرب کے کچھ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا۔ ذکر سنتے ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے کی ایک الگ شان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور ایمان لے آئے، ابھی آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ فدائی بن گئے۔ آپ کے قریب رہنے اور جانثاری کو اپنی زندگی سمجھ لیا۔ آپ میدان کارزار کے شہسوار تھے، تلوار چلانے میں حد درجے ماہر تھے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ہر معرکے میں شریک ہوئے اور اپنی بہادری اور جرت کی دھاگ بٹھا دی۔ ان کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ لڑائی کے لیے نکلتے تو سر پر سرخ کپڑے کی ایک پٹی لپیٹ لیتے تھے۔ غزوہ بدر کے دن انہوں نے قریش کے 4 نامور بہادروں کو ٹھکانے لگایا۔ ان کے نام یہ ہیں: ربیعہ بن اسد، ابو مصعب اشعری، عاصم بن ابی عوف، معبد بن ابی وہب کلبی۔
ان 4 کے علاوہ بہت سو کو زخمی کیا۔ اس طرح اصحاب بدر میں انہیں خاص مقام حاصل ہوا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ آپ نے اس لڑائی میں بھی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ اس طرح یوم احد کے خاص بہادروں میں شمار ہوئے۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، یہ تلوار کون لے گا؟ سب لوگ شوق کے عالم میں آپ کی طرف دیکھنے لگے، گویا ہر ایک خواہش محسوس کر رہا تھا کہ یہ تلوار اسے ملے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ آپ کا یہ ارشاد سن کر سب لوگ ٹھٹک گئے۔ ایسے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار لینے کی خواہش کی تھی، لیکن آپ نے انہیں نہیں دی۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تلوار سے کسی مسلمان کو نہ مارنا اور اس کو لے کر کسی کافر سے مقابلہ میں منہ نہ موڑنا۔ یعنی یہ تھا اس تلوار کا حق کہ کسی کافر کے مقابلے میں پیچھے نہ ہٹا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لینے کے بعد اپنی عادت کے مطابق سر پر سرخ پٹی باندھ لی۔ یہ دیکھ کر انصار بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ وہ جب بھی یہ پٹی باندھتے تھے، انصار یہی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں وہ ہوں جس سے میرے خلیل نے عہد لیا ہے، اس حال میں کہ ہم لوگ پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب ہیں، یہ کہ میں زندگی میں آخری صف میں نہ کھڑا ہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے لڑتا ہی رہوں گا۔ یہ اشعار پڑھے اور شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو شخص سامنے آتا گیا وہ تلوار سے اسے مزہ چکھاتے گئے۔ حضرت کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن دیکھا کہ مشرکین کا ایک زبردست جنگجو مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک زرہ پوش تھا اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ان مسلمانوں کو گھیر کر بکریوں کے ریوٹ کی طرح ایک جگہ جمع کر دو۔ ایسے میں یکایک ایک زرہ پوش تیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ مشرک اپنے قد و قامت کے لحاظ سے اور اسلحے کے اعتبار سے مسلمان زرہ پوش سے بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن مسلمان مجاہد نے مشرک کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ اس وقت میں اس مسلمان جنگجو کے پیچھے تھا۔ مشرک کو جہنم میں پہنچانے کے بعد اس نے آہنی خود اٹھایا اور مجھ سے بولا، کعب تم دیکھ رہے ہو میں ابو دجانہ ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ اسی طرح لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ چند مشرک عورتوں تک پہنچ گئے۔ وہ اپنے جنگجوؤں کو جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ یہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار ایک عورت کی گردن پر رکھ دی۔ وہ چلانے لگی اور اپنے مددگاروں کو آوازیں دینے لگی، لیکن وہاں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کون اس کی مدد کو آتا۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے تلوار عورت کی گردن پر سے ہٹا لی۔ بعد میں میری ملاقات ابو دجانہ سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، ابو دجانہ تو نے اس عورت کو قتل کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس بات سے شرم اور کراہت محسوس ہوئی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں، عورت بھی وہ کہ جس کی پکار پر کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو سب سے پہلے میں اٹھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔
اس وقت میرے دل میں کچھ جذبات سے ابھرے کہ سب سے پہلے میں تلوار لینے کے لیے اٹھا تھا، لیکن آپ نے مجھے تو دی نہیں اور ابو دجانہ کو دے دی۔ سوچا دیکھوں ابو دجانہ اس تلوار سے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے میدان جنگ میں ابو دجانہ کے کارنامے دیکھے تو میں پرسکون ہو گیا اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا، بے شک اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ غزوہ احد میں کئی بڑے بہادر ان کے ہاتھوں مارے گئے، اور جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے ثابت قدم مہاجرین اور انصار چٹان بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑے ہو گئے۔ شروع سے آخر تک آپ کی ڈھال بنے رہے۔ دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے، ابو دجانہ کی تلوار ان کی طرف لپکتی اور اسے کاٹ کر رکھ دیتی۔ اس روز انہوں نے خود زخم پر زخم کھائے، لیکن دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نہ پھٹکنے دیا۔ جب مشرکین پسپا ہو گئے تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں زخم نہ آیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شجاعت اور ثابت قدمی سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو دجانہ خوب لڑے۔ بدر اور احد کے بعد دوسرے تمام غزوات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی اور بے مثال شجاعت دکھائی۔ غزوہ بنو نذیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے حصے میں سے انہیں حصہ دیا۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا گیا۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس جنگ میں بھی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے سے لڑے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مسیلمہ اور اس کا لشکر ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ قلعہ نما تھا، اس کا پھاٹک بند کر لیا گیا۔ اب مسلمان اس باغ کے باہر اور کافر اندر تھے۔ مسلمان باہر سے حملہ کرتے رہے لیکن کچھ نہ بنا۔ باغ کی دیواروں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مردانہ وار آگے بڑھے اور دیوار پھلانگ کر اندر جا پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عجیب طریقے سے باغ کے اندر جا گرے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے درخواست کی کہ انہیں ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر جھولا دینا شروع کریں۔ جھولا دینے والے دیوار کی طرف اچھال دیں۔ ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف جا گرے۔ دونوں نے اٹھتے ہی کافروں سے لڑائی شروع کر دی اور لڑتے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے۔ کافروں نے پورا زور لگایا کہ انہیں پھاٹک کی طرف نہ بڑھنے دیں اور اس سے پہلے ہی انہیں قتل کر دیں، لیکن کافروں کی کوششیں ناکام گئیں۔ دونوں بہادر پھاٹک تک پہنچ گئے اور پھر جوں ہی پھاٹک کھلا مسلمان فوج اندر آ گئی۔ اب باغ میں خون ریز معرکہ شروع ہو گیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان گنت کافروں نے اپنے نرغے میں لے لیا اور اس طرح اسلام کا یہ جانباز کافروں سے خوب ڈٹ کر لڑا اور انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آخر جام شہادت نوش کر گیا۔ مسیلمہ کے لشکر کو شکست فاش ہوئی اور وہ خود بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دینی غیرت بہت تھی، ان میں بے مثال شجاعت تھی۔ آپ فطری طور پر ایک سرفروش مجاہد تھے۔ آپ عالم فاضل صحابہ میں بھی شمار ہوتے تھے۔ غرض آپ بہت مرتبے والے صحابی تھے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔